ایک اہم ایشو کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب کے پی کے وزیر اعلیٰ، کے پی کے گورنر اور کے پی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر تینوں کا تعلق الگ الگ جماعت سے، ایک کا تعلق نون لیگ سے، ایک کا پیپلز پارٹی سے، ایک کا پی ٹی آئی سے، انہوں نے بیٹھ کر وفاق سے گلہ کیا کہ ہمارے حصے کا فنڈز اور پیسے ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں. اب یہ تنقید کی کہ فنڈز کی فراہمی ہے، امتیازی سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کی جانب سے کیا گیا، وفاق کوئی وعدہ پورا نہیں کر رہا ہے. اب ذرا کچھ اعداد و شمار ہیں. ظاہر ہے دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر یہ صوبہ ہے، تو اس مد میں یہ بتایا گیا کہ 2010 سے 25 تک 15 برس میں وفاق نے خیبر پختونخوا کو 8,400 ارب روپے دیے. اب اس کا حساب کتاب کیا وفاق کے پاس ہے، ایک یہ سوال ہے. دوسرے ظاہر آئی ڈی پیز کا معاملہ بھی ہے، دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے بھی اس مد میں بھی پیسے دیے گئے ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں. نون لیگ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی صاحب. تھینک یو سو مچ. اختیار ولی صاحب ذرا بتائیے گا یہ جو وفاق سے گلے کیے ہیں کے پی گورنمنٹ نے باشمول گورنر اور ان کی اپوزیشن لیڈر نے، کس حد تک درست ہیں یہ اور کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدف. دیکھیے خیبر پختونخوا کے بقایا جات ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بقایا جات کل کے نہیں، یہ پرسوں کے نہیں، یہ 2 سال کے نہیں ہے. یہ بقایا جات گزشتہ لمبے عرصے سے پینڈنگ ہے، لیکن یہ اتنے بھی نہیں ہیں جتنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کو بتاتے ہیں ایگزیجریٹ کر کے، اتنے بھی نہیں. اچھا، اس میں ہم نے ان کو ہمیشہ یہی بولا ہے کہ آپ نے جس طرح بھی آپ نے کہا کہ 8,400 ارب روپیہ ان کو دیے جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ 704 ارب روپیہ ہم نے ان کو نیولی مرج ڈسٹرکٹ جو قبائلی اضلاع ہیں اس کے لیے دیے ہیں. 708 ارب روپیہ ان کو وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے دیا ہے، جس کا کوئی حساب نہیں ہے. آلموسٹ کوئی 1400 پلس ارب روپے ہے، کوئی حساب نہیں ہے. ہم ان سے صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنا بتا دیں کہ یہ پیسے کس مد میں آپ نے خرچ کیے ہیں. دے ہیو نو حساب کتاب، دے ہیو نو اکاؤنٹس، نتھنگ. اور خیبر پختونخوا کے لوگ، ایون جو قبائلی اضلاع کے لوگ ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے آپ ان کو اس اکاؤنٹ کے تھرو مت دے، بلکہ ہمیں ایک نیا اکاؤنٹ قبائلی اضلاع کی ترقی کے لیے کھول کے دیں. یہ وہ ڈیفرنسز ہیں جو اس کا ذکر یہ لوگ نہیں کرتے. ہاں، جہاں تک آپ نے بات کی کہ گورنر صاحب اور یہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بیکاز وہ وفاق کے نمائندے ہیں نا، تو وہ بھی بیٹھ کے وہی بات کر رہے ہیں کہ جی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، تینوں پارٹیز ایک پیج پر، ایون آپ کی پارٹی کے اپوزیشن لیڈر میرے خیال میں گورنر صاحب نے بھی آدھی بات کی ہے، ان کو پوری بات کرنی چاہیے تھی کہ ڈیلے کس بات پہ ہے اور پیسے ان کو دیے کتنے ہیں. سب سے زیادہ پیسے ان کو نون لیگ کی حکومتوں نے دیے ہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے دیے ہیں، اس کے بعد کہ عمران خان نے تو ان کو صاف کہہ دیا تھا جب وہ مرکز میں یہ سٹیٹس، یہ فیکٹس آپ کے پاس ہیں، تو یہ نون لیگ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عباد صاحب، ان کے پاس نہیں تھے یہ سٹیٹس 704 ارب اور 708 ارب والے؟ میرے خیال میں وہ نہیں ہوں گے اپڈیٹ. اگر وہ اپڈیٹ ہوتے تو شاید وہ کہہ دیتے ہیں. میرے پاس تو جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. تو کوئی آڈٹ کا میکینزم ہے، طریقہ کار ہے، وفاق پوچھ سکتا ہے؟ آڈٹ کے میکینزم کے لیے مزمل اسلم کو بلایا گیا تھا along with the چیف منسٹر. پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی. پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی جس میں فائنانس منسٹر بھی شامل ہیں اور احسن اقبال صاحب بھی شامل ہیں، اور اس میں یہی باتیں کی تھی کہ کچھ چیزیں آپس میں ڈسکس کر لیں، کچھ پیسوں کا کچھ تو علم ہو، کہ کیونکہ خیبر پختونخوا سے جو ہماری انفارمیشن ہے کہ جتنے پیسے ان کو ہم دیتے ہیں، یا وہ ان کی میڈیا، سوشل میڈیا پر لگتے ہیں، یا وہ ان کے جلسے جلوسوں ریلیوں پر لگتے ہیں، یا سرکار کا پیسہ ریاست کے خلاف استعمال ہوتا ہے، یا شاید کچھ پیسے جو ہیں وہ ٹیررزم میں بھی جاتے ہیں. تو ایسی چیزوں کا ایٹ لیسٹ ہمیں معلوم کرنا پڑے گا اور چیک کرنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے. صرف یہی بات ہوتی تو پھر فیصل کریم صاحب بھی ہمیں اس پریس کانفرنس کا حصہ بنتے نظر نہیں آتے اور عباد صاحب بھی نظر نہیں آتے. تو کچھ تو ظاہر ہے ان کے پاس بھی ڈیٹا ہوگا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ پریس کانفرنس لی. فی الحال میں فیصل کریم کنڈی صاحب کے کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، بیکاز وہ ہمارے اتحادی ہیں اور اتحاد کی وجہ سے وہ ہمارے گورنر ہیں.
تو میں ان کی کسی بات کو نہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں نہ میں اس کی تردید کرتا ہوں. وہ خود گورنر ہیں, وہ اپنی بات کے خود ذمہ دار ہوں گے, لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہوگی وہ میں آنیسٹلی اور فرسٹ ہینڈ آپ کو دوں. اچھا اختیار صاحب, یہ جب وفاق سے کوئی پیسے ریلیز ہوتے ہیں, کوئی فنڈز ریلیز ہوتے ہیں, تو اس کا کوئی اس کو اسکروٹنائز کرنے کا, اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی میکینزم نہیں ہے, کیونکہ یہ 704 ارب اور 708 ارب یہ سارے پیسے مطلب میڈیا مارکیٹنگ کے اوپر اتنے زیادہ پیسے کیسے لگ سکتے ہیں؟ 50,000 روپے یہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کو دیتے ہیں گھر بیٹھے, اور اس کے پاس 10-15 اکاؤنٹس ہوتے ہیں, ٹویٹر کے, فیس بک کے, ٹک ٹاک کے. یہ جو سٹف ان کو بھیجتے ہیں اس کو ایمپلیفائی کر کے اس کو پھر اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ چیزیں وہ آگے چلتی رہتی ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے, اور اس طرح ان لوگوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ برائب کر کے رکھا ہوا ہے, تو یہ پیسے وہاں پہ جاتے ہیں. دوسرا, کوئی بھی پروجیکٹ آپ اٹھا لیں, مینز جیسے ابھی آپ نے وادی تیرا کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں لوگوں کو ڈسلوکیٹ کیا گیا تھا, اس کے لیے کوئی 400 کروڑ روپے مینز 4 ارب روپے نکالا گیا تھا, اور اس میں 300 ارب روپیہ وقت ختم ہو رہا ہے اختیار صاحب. نہیں تو میں بات کرتی, بس ایک گزارش ہے کہ یہی ڈیٹا جو آپ کے پاس ہے وہ عباد صاحب کو بھی اور فیصل صاحب کو بھی بھجوا دیں, تو پھر شاید آپ کا ایشو آسان ہو جائے. تھینک یو سو مچ.